الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پارے کی آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہدایت ہی ہدایت، فلاح و بہبودی کے راز، آخرت کے راز، قبر کا حشر کا معاملہ، موت کا معاملہ، دنیا کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا معاملہ، پھر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عملی اور آپ کے احکام کو بیان کرا کے اللہ پاک نے دین کو مکمل فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت شریفہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ حاجی حضرات نے زیارت کی ہوگی میدان عرفات میں، جبل رحمت کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا، گنبدی بنی ہوئی ہے، وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج آپ کے اوپر اپنا دین اور اپنی نعمتیں کامل کر دی، مکمل کر دی، دین کامل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی اور پوچھا ان سے، فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دین اسلام دیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ فرمایا جو یہاں موجود نہیں میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں ان تک یہ سارا دین پہنچا دینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا دین لکا چھپا ڈھکا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات چھپا کے نہیں لے گئے، اسلام کی کوئی بات چھپا کر کے نہیں رکھ گئے، اس امت کے حوالے کیا ہے قرآن بھی، اسلام بھی، دین بھی، مذہب بھی۔ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر نبی کا کلمہ پڑھا، جن کے قیمے بنا دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑھا،
جن کو بھوک اور پیاس کے عذاب دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑا، اور خدا کی قسم بلال کے چھاتی پہ پتھر کی چٹان ہوتی تھی، کمر کے نیچے آگ کے شعلے ہوتے تھے، حضرت بلال پھر بھی نہ پھرا، نہ دین کے کسی معاملے میں ہیرا پھیری کی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ پکا تھا، مذہب پکا تھا، ایمان پکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا بند کریم کا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے بزرگوں اماموں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام سے دین پڑھا اور سیکھا، اور آپ کے مذہب کی تقلید کی پوری دنیا نے، ایک دو نہیں، کروڑوں اربوں خربوں دنیا حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ اب اس وقت ٹائم نہیں، ایک بات بتا دوں جس سے امام ابو حنیفہ کی ذات کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا، اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا۔ فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا، کس نے گرا، کہاں سے گرایا، ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے، میں نے تو کسی کا حق کھا لیا، جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی۔ وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا۔ خدا جانے کتنا سفر کیا، جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ ایک دو دن کا سفر کیا، آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے، بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے، اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں۔ یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے، یہیں سے گرا جو میں نے کھایا۔ اب وہاں آدمی جو موجود تھا، مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا، اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا ہے، بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں، ملازم ہوں، میں ہی رہتا ہوں، میں ہی سنبھالتا ہوں۔ فرمایا بات تو نہ بنی، اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا، بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا، میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں، معاف کرانے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں، یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہو، کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں، جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں، فلاں جو اس باغ کا مالک ہے۔ اس باغ کے مالک کو ملایا، انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں، ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا، اگر یہ نہ بخشا گیا، یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو، پھر مالک میں بھی نہیں، میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے، مالک اصل میں وہ لڑکی ہے۔ چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے۔ مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو، مجھ سے نکاح کرو۔ اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریو، خوشی بھی نہ منائیو کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے، مزے ہو جائیں گے، میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، پیروں سے للی ہے۔ اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا، یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے،
سیب کو مات پڑھانے آئے تھے، اب بت گلے میں پڑتا ہے، آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا، ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں، پیروں سے بھی للی ہے، اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے، کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے، سیب معاف ہو جائے، جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو، مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے۔ نکاح ہو گیا۔ جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا، تو اتنی حسین لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی، اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ والے کو یہ عقل میں آئی، اوہو جھوٹوں سے واسطہ پڑ گیا، سیب کیا معاف تھا، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جو جھوٹ بولتے ہو اس کا بات کہتا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، پیروں سے للی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جھوٹوں سے رشتے داری ہو گئی، اب کیسے بچوں گا؟ بلکہ تذکرے میں لکھا ہے کہ اللہ والے نے اتنا خوف کھایا بے ہوش ہو گیا۔ ہماری طرح تو نہیں تھے، سانس نہیں آتا جھوٹ کے بغیر، اور اس کو کبھی گناہ بھی نہیں ماننا۔ آج کا مسلمان جھوٹ کو گناہ نہیں مانتا، مسجد میں مارتا ہے، وضو کر کے مارتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ ہوش میں آئے، لڑکی کے والد کو بلایا، انہوں نے کہا اللہ والے ایک بھی نہیں 3 کوڑ مارے، 3 جھوٹ بول دیے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، للی ہے، لنجی ہے، پیروں سے للی ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرا مطلب یہ تھا تیرے سوا اور میرے سوا اس کائنات میں اس آج تک اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، تیرے سوا اور میرے سوا اس میری بچی نے غیر اور مرد دیکھا ہی نہیں، ناجائز چیز کو آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا، غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے نہ گئی، میرا تو یہ مطلب تھا۔ آپ بے ہوش ہو گئے، پہلے میرے سے پوچھنا تو تھا کہ تیرا کیا مطلب ہے، اندھی کیسے ہے، منڈی کیسے ہے، للی کیسے ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اللہ والے کو ہوش آیا، بتانا یہ چاہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا باپ ہے، والد ہے، اور امام ابو حنیفہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں نہ کوئی غیر مرد دیکھا، نہ ہاتھ لگا، نہ غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے گئی۔ کیا جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو، نہ علم نہ تعلیم، نیرے جاہل اور بکواس کرتے۔ کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گود میں بٹھا کے دعائیں دی، جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں بٹھا کر دعائیں دی، اپنے منہ کا لعاب نکال کے امام ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ غلط اور یہ آج کل کے جاہل یہ صحیح ہے؟ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، ایک دن تعلیم پڑھنے نہیں گئے اور عالم بڑے پھرتے۔ پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ وضو کے لیے بیٹھ گئے، وضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا، ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا، واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے۔ کچھ دور جا کے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے، نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔
وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے تو زنا کر کے غسل کر رہا ہے نہر میں، تیرے بدن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا، میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی۔ اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی، وہ جن کے گندے نالوں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی، گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے؟ اب تو پھر بھی فلش سسٹم چل پڑا، ورنہ یہ کمیٹی کے چرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنوں تک سنے دھسے رہتے ہیں اور تاڑی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ملبل کا میرا۔ انہیں بو آتی ہے؟ انہیں بو نہیں آتی، اسی میں رہ جاتے ہیں، ہمیں اس لیے نہیں آتی، زنا کرتے ہیں کراتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے، یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے ہمت نہیں، پلیت قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں۔ یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے، درود شریف پڑھنے والے چلے، استغفار کرنے والے چلے، ذکر کرنے والے چلے، نماز پڑھنے والے چلے، یہ زانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، غسل خانے میں سے نالی پانی کی نکل کے قریب سے گزر رہی ہے، ایک آدمی نہا کے نکلا، اشارہ کر کے بلا لیا کہ ذرا، وہ آ گیا، فرمانے لگے اماں کو نہیں ستایا کرتے، اماں کو نہیں ستایا کرتے۔ انہوں نے کہا جی کون کہتا آپ سے؟ کس نے کہا کہ میں اماں سے لڑا ہوں، ڈانٹتا ہوں، تنگ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، اللہ سے ڈرا کریں، بتایا کسی نے نہیں، یہ جو پانی تیرے غسل کا نالی میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے، میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی، وہی گناہ نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گناہ ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ نے کہا ملی نہیں؟ کہ نہیں۔ اسی شعبے میں، اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو نہ ذبح کر لی ہو، آج نہ کٹی ہو، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا۔ بغداد شہر میں بلا کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا دھوم، کسی مکان کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں، مکان کا سایہ ہے، مکان کی چھاؤں ہے، لیکن دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ پسینہ، کپڑے بھیگ رہے ہیں پسینے سے۔ کوئی واقف آدمی گزرا اور کہنے لگا حضرت دھوپ میں کھڑے ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، سایہ کوئی دور ہے، اتوار کی چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ نا۔ آئے آئے سارے کو سبحان اللہ۔ فرمایا جس کے مکان کا سایہ ہے، چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرضہ لینا ہے، اس کے مکان کے سائے میں چھاؤں میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہیں سود میں نہ لکھا جائے، بیاج میں نہ لکھا جائے، اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا میں جائز نہیں سمجھتا۔ اتنا بڑا تقوی والا، اتنا بڑا بزرگ، اتنا اولو العزم آدمی جس کو خدا اور رسول کے قرآن کے حدیث کی اللہ نے معرفت دی اور اربوں خربوں ان کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہوں، آج لوگ وہ آدمی جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، آج وہ امام صاحب کو اعتراض کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے
دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے، آج جنازے جو شروع کیے ہیں غیر مقلدوں نے، سنو میری بات سمجھ لینا اور سب کو جا کے بتانا، میری عادت نہیں، ساری زندگی کب کسی سے چھیڑخانی نہیں کی، لیکن علاقائی طور پر بدماشی شروع ہو گئی، چھیڑخانی ہے، جاہل آدمی ہر وقت بکواس کرتے ہیں، میں کب تک چپ رہوں گا؟ میری ذمہ داری نہیں؟ قیامت کے دن اللہ نے اگر میرے سے پوچھ لیا تو بھی وہاں جلوہ فروز تھا، عالم کہلاتا تھا، تیری موجودگی میں یہ کیوں ہوا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جن کے جنازے بدل گئے ان کا رہ کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نامعلوم کتنے جنازے ہوئے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دکھاوے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنازے کی نماز میں الحمد شریف اور سورت زور زور سے پڑھی ہو؟ زیادہ تو نہیں، میں نواز شریف کا رشتہ دار نہیں، 10,000 روپے انعام دوں گا، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی علامہ ثابت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں الحمد شریف پڑھی اور سورت پڑھی اور زور زور سے پڑھی۔ جب صحابہ کرام یہاں تک بتاتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوکتے تھے، اس طرح پیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیلوں سے استنجا کرنے کا بھی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اماموں کو بتایا، انہوں نے ہمیں بتایا۔ یوں ہی نہیں کہ ڈیلا لے کے پھیر لو، اس میں بھی نبی کی سنت کا طریقہ ہے کہ پہلے ڈیلا پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، دوسرا ڈیلا پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ، یہ ترتیب ہے کتابوں میں۔ جس نبی نے استنجے کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، غسل کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، مرد عورت کے ملنے کا طریقہ بتایا، خیر خبر کا طریقہ بتایا، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، وہ نبی نماز جنازہ لکا کے رکھ گیا؟ اور بندے کا آخری وقت ہوتا ہے جنازہ، وہ آخری وقت کی نماز نبی نے نعوذ باللہ چھپا کے رکھ لی۔ 23 سال تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت کے بعد زندہ رہے، ہزاروں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کے اشارے بھی ماننے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، فرمانے لگے صحابہ کرام کو بیٹھ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ باہر کی چوکھٹ ہے نا، ایک پیر اندر اور ایک باہر، یوں بیچ میں بیٹھا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا۔ کسی صحابی نے پوچھا انس اچھی طرح بیٹھ جا، یوں کیسے؟ ایک پیر باہر ہے ایک اندر ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا میری یہی حالت تھی، ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا۔ اب میں نے سوچا اگر اندر کا پیر باہر کرتا ہوں باہر کا پیر اندر کرتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ جنہوں نے اتنی جانت، اتنی صداقت، اتنی امانت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا، ان صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، ان کا یہ حال ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھائے، اس میں نہ الحمد پڑھی نہ سورت پڑھی نہ زور زور سے دعائیں پڑھی۔ یہ آج بھی نہیں، عرب میں نہیں، عجم میں نہیں، افغانستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہیں قسم پروردگار کی جس نے حج کر رکھا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، جس نے حج کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایمانداری سے بتاؤ حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں آپ لوگوں نے جنازے پڑھے؟
کیا اس طرح کے جنازے پڑھے کہ اس میں مکے کے امام نے الحمد شریف زور سے پڑھی ہو، سورج زور سے پڑھی ہو اور دعائیں زور سے پڑھی ہوں؟ مدینے پاک میں گئے ہو نا، مدینے پاک میں جنازے پڑھے؟ یہ بات نہیں کبھی بھی، بلکہ وہ تو سلام بھی ایک طرف پھیرتے ہیں۔ 8 جنازے، 5 جنازے ایک ایک وقت میں، 20 جنازے ایک ایک وقت میں، اور جو جنازہ کعبے میں نہیں، مدینے میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عراق میں نہیں، میں جنازے انگلینڈ میں پڑھایا، افریقہ میں پڑھ کے آیا، یہ جنازے صرف مرزائیوں کے تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ تم ایسے جنازوں میں شامل ہوں گے مرزائیوں والے میں؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، حدیث میں ان کو آج تک کچھ بھی نہیں۔ ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ امام بنا ہوا، بتاؤ دعا قنوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ میں نے 18 سال خرچ کیے ہیں بزرگوں کی جوتیوں میں، دیوبند تک پڑھنے گیا، میری سند پہ عطا اللہ شاہ بخاری کے دستخط ہے، مولانا احمد صاحب لاہوری کے دستخط ہے، اور مفتی محمود کے دستخط ہے، اور جو یہاں علامہ بنا پھرتا ہے نا اس کی سند پہ بابا بگے کے دستخط ہے۔ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ کرو، نہ جنازے بگاڑو، آخری نماز ہے بیچارے کی۔ اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا۔ اگر قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو پھر قبر میں لڈو کھائے جاتے ہو، جا کیوں رہے ہو قبروں میں؟ عقیدہ ہے ان کا، اس لیے قبر میں ڈالتے ہیں بدبو نہ ہو، لاش میں یوں نہ پھیلے، کب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، اگر میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ اب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، دربار عالیہ میں پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ درود شریف وہاں پہنچتا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں سچ کہتے ہیں، ان کا درود شریف اس قابل ہے ہی نہیں جو نبی کے دربار میں پہنچے، نہ جس کے لفافے پہ سرکاری مور نہ ہو وہ پہنچتا ہے، اور یقین ایمان کی مور ہی نہیں، درود شریف کیسے پہنچے گا؟ اور یہ جتنے غیر مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو مرزائی نہ ہو، ہر غیر مقلد مرزائی ہے۔ غلام احمد مرزائی تھا، مرزا طاہر مرزائی، نور الدین مرزائی، آج کا بھی مرزائی، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو وہ مرزائی ہے۔ اور ان کی نماز میں، مرزائیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہی ٹانگے چوڑی وہ کرتا ہے، وہی ٹانگے چوڑی کرتا ہے، اس لیے میں نے اس جماعت کا نام رکھا ہے چتر پار جماعت۔ ایک تو فائدہ ہے جب ٹانگے چوڑی کر کے کھڑا ہوگا تو پتہ ہی سردی میں پھر وضو کرنا پڑے گا، پانی پھوسی کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا، کیا حالت بنایا۔ ایسے جنازے جن کا کوئی دین میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، 2.5 برس تک آپ نے حکومت فرمائی، نہ جانے کتنے جنازے پڑھائے، ایک جنازے میں بھی الحمد شریف نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، زور سے جنازے میں بالکل نہیں پڑھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ، لختی جگر کا جنازہ، نوری جن نظر کا جنازہ، ابو بکر آپ حقدار ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ صداقت والے ہیں، امانت والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ جنازہ پڑھائے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، پر زور زور سے نہیں پڑھا، الحمد نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی۔ انہوں نے دین وکھرا کر دیا، نواں
اور یہاں جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے 40 برس تو وہ قبر کٹ رہا، 40 سال تک سخی سرور کے 40 سال تک سخی سرور کے 7 سلام پڑھے اور 40 سال تک وہ ہماری ساتھ رہا. اب وہ غیر مقلد بن گیا. انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ شیعہ بن جائے گا یا مرزائی بن جائے گا. ان کی حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ جو کس نے کیا ہے اس کا نام ہے وحید الزمان. ابن ماجہ جو ان سے یہ حدیث دکھاتے ہیں نا. اب آپ لوگ دین غسل کے فرض نہیں جانتے تو کیسے پتہ چلے گا حدیث کے لفظ کیسے ہیں اور حدیث کس طرح ہے، کون راوی ہے؟ دھوکے میں رکھتے ہیں لوگوں کو. خود وہ وحید الزمان جس نے ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے کیے، قسم پروردگار کی شیعہ ہو کے مرا، شیعہ ہو کے مرا. بلکہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ علی سے لڑی تھی، اگر توبہ کر کے مری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نعوذ باللہ مرتد مری. تم ان کی توحید یہ توحید نہیں، سب سے بڑے مشرک یہ ہیں. جن گوشت جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا منہ ان کے یہاں پاک ہے. کتنی چھینٹے لگ جاؤ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. مرد عورت سرکاری کام کرتے ہیں، وہ جو منی نکلتی ہے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں نا، اسی کپڑے سے نماز پڑھانا اور پڑھنا ان کے یہاں جائز ہے. دیکھا کتنا پاک مذہب ہے، کتنا ستھرا مذہب ہے. سبحان اللہ. موت بھی پاک، منی بھی پاک. رہ گئی رہ گئی پچھو کیڑی سے رہ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا آزاد جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، دنیا انگلینڈ میں، یورپ میں، افریقہ میں، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے عالم سارے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہ پتہ نہیں کس کے مقلد ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے لا ترفعوا ایدیکم کاذناب خیل شمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاتھ کو یوں نہ ہلایا کرو، مکھی ہلاتے ہیں نا یوں. یہ فرمایا یوں نہ کیا کرو جس طرح شرارتی گھوڑا دم ہلاتا ہے. منع فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انما جعل الامام لیتم به. بخاری شریف کی حدیث ہے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. جب وہ قرات پڑھے خاموش ہو جاؤ. ان کو پتہ نہیں کہاں سے روایت ملتی ہیں. حدیث میں ہے، حدیث میں. یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل خبیث ہے. شرارت کرنا ان کا کام ہے. اور اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے جو شرارت کرے گا اتنی شرارت سے جواب دیں گے. جو ہم سے جان سوتے سے لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، جو گولی سے لڑے گا ہم گولی سے لڑیں گے. نہیں چین سے بیٹھیں گے، یا خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس طرح کی بکواس بالکل بند کی جائے گی. ایک شرارتی تو شہر سے آیا، چشتی کہتے میرے ہمسایہ میں بیچارہ بڈھا بہت ہو گیا، ساری زندگی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اس ساری عمر ہمارے پاس گزاری. اس کا جنازہ اسی طرح پڑھ دیا یوں زور زور سے. ایسا لگا جنازہ نہیں تھا بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا تراویح ہو رہی ہیں، سبینا ہو رہا ہے. لوگوں کے جنازے خراب نہ کرو، تمہارے جنازے انشاءاللہ کوئی نہیں پڑھے گا. ایسوں کو جنازہ کون پڑھے؟ نہ ساری نبی نے زندگی میں، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت فرمائی، ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی نہیں پڑھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 12 برس حکومت فرمائی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال
کہیں سے لے آؤ میں تیار ہوں. مصطفی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جس میں الحمد شریف زور زور سے اور صورتیں بھی زور زور سے اور بالکل دعائیں مانگنی زور زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7.5 برس حکومت فرمائی, دنیا بھر کے جنازے پڑھائے, شہیدوں کے پڑھائے, مرنے والوں کے پڑھائے, اپنے قریبیوں کے پڑھائے, دور والوں کے پڑھائے. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جنازے حضرت علی نے پڑھائے, پر اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جیسے یہ پڑھتے. چاروں خلیفوں کے دور میں نہیں. نیا مسئلہ نیا کام. البتہ مرزا ہی پڑھتے ہیں. ان کی نماز میں اور ان کی نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں. وہ بھی آمین کرتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی یوں مکھیاں ہلاتے ہیں, یہ بھی ہلاتے ہیں, وہ بھی چٹر چوڑے کر کے پڑھتے ہیں, یہ بھی لمبے ٹانگے کر کے پڑھتے ہیں. تمہیں بتایا کس نے؟ اور ایسے شیطان ہے جہاں دو غیر مقلد ہونا اتنی کھپ پاویں گے یوں معلوم دے گا سارا علاقہ غیر مقلدوں کا ہے. اور یہ اتنے ہیں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 1250 سال تک ہندوستان میں ان کا وجود نہ تھا. انگریز کے ایجنٹ بن کے آئے. انگریز نے ان کو لقب دیا اہل حدیث. یہ اللہ والوں کو تنقید کرتے ہیں جن کا وضو وکھرا. آخر جی نماز پڑھو پر نیت نہ کرو. کیوں بھائی؟ نیت تو بخیر کوئی شے ہوتی ہے. آخر نماز تو پڑھو پر نیت نہ کرو, یعنی نماز کی نیت بندی رکھو کہ دکان سے خیال رکھو تا نماز اچھی ہوتی ہے. آخر منہ نال نیت کرنا جائز نہیں. میں ہوں جمعہ پڑھ سنا کہ 2 رکعت نماز جمعہ اے آخنا کہ جائز نہیں. اور کیا آخر تیرے باپ کا سرا کیے. ہر چیز وکھری. گندا مذہب, پلیت مذہب. میں انشاءاللہ نگاہ رکھوں گا جب تک زندہ ہوں, بتاتا رہوں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ہے, ان کے مذہب میں یہ ہے, ان کے مذہب میں یہ. اگر ساری باتیں نقل کر دوں نا تم جمعہ نہیں پڑھو گے, یوں کہو گے توبہ 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 لا حول ولا قوت. یہ تو رافضیوں سے بھی بدتر ہے. یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں. چھوٹے رافضی یہ ہیں, بڑے رافضی وہ ہیں. ان کی کتابوں میں موتا جائز ہے. عورتوں کے مسئلے میں بڑے سے آگے نکلتے ہیں. شرم نہیں آتی. آخری جنازے کا وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دلی شہر میں ہزاروں جنازے پڑھائے. شاہ اسماعیل شہید نے ہزاروں جنازے پڑھائے. ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 200 سال ہو گئے. کتنے علماء, کتنے صلحاء. میں اس اللہ والے کا شاگرد ہوں. مولانا مدنی نے 18 برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی. 18 برس روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں, وظیفہ لے کر نہیں, کسی ملک کا ایجنٹ بن کے نہیں. خود لکھتے نقشہ حیات میں کہ اتنی تنگی تھی, اتنی غربت تھی, گھر والے اور بیوی بچے بھوک سے تڑپنے لگتے. میں مدینہ شہر کی گلیوں میں نکل جاتا. اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے میں کالی کملی والے کی گلیوں سے اٹھا لاتا. ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر بیوی بھی بچے بھی میں بھی چبا جاتے. اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. یہ اتنے بدتمیز ہیں. پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے اخباروں میں ریڈیو پہ شور سنا ہوگا, کئی سال ہو گئے بیت اللہ پہ قبضہ کرنے لگے تھے نا, سنا تھا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ کی طرف یوں ہتھیار کرنا بھی حرام ہے. چاقو لے کر اندر داخل ہونا حرام ہے. اور یہ دھوکہ دیا سعودی حکومت کو
ہتھیاروں کے جنازے بنا بنا کے اندر لے گئے، رائفلوں کے بندوقوں کے جنازے بنا کر لے گئے، قبضہ کرنے لگے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق، یہاں سے کتنا دور ہے بیت اللہ شریف؟ کئی ہزار میل ہے، پر ہمارا عقیدہ ہے بیت اللہ کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ کرنا بھی حرام ہے، پیٹ کرنا بھی حرام ہے، حالانکہ اتنا دور ہے، بیچ میں ہزاروں لاکھوں کندیاں نہیں، دیوار نہیں۔ اور یہ وہ ہے بیت اللہ شریف کی 22 دن چھت پہ پیشاب کیا، خانے کعبہ کی چھت پہ آگا۔ ایک سندھ کا بھی تھا، بدی الدین شاہ غیر مقلد ہے، اس کا بیٹا تھا، اس نے وہاں کھڑا ہو کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہماری برادری کی ایک عورت بھی گئی ہوئی تھی، یہ علی پور میں رہتی ہے، میں بھی مل کے آیا اس سے۔ وہ کہتے مقام ابراہیم پہ ہم نے نفل پڑھے تو شور مچا، امام مہدی آ گیا، امام مہدی آ گیا۔ کہنے لگی میں تو بڑی خوش ہوئی، اب میں بڑی خوش نصیب ہوں، اتنی دور سے کون آتا، چلو امام مہدی کی زیارت تو کر کے آؤں گی۔ یوں کر میں گئی، بھیڑ میں سے گزر کے حجر اسود کے سامنے دیکھوں تو وہاں ایک آدمی کھڑا۔ میں نے پوچھا رہے تو امام مہدی کون سا ہے؟ یہ یوں کہ جب میری اس پہ نظر پڑی نا، ہائے ہائے، توے کا پٹھا پاسا، یوں کہ میں تو تھوک کے آ گئی۔ انہوں نے کہا اگر یہ امام مہدی ہے میں نہیں مانتی اسے۔ وہ تھا سندھ کا غیر مقلد۔ سعودی حکومت نے، پاکستانی فوج نے ان سے بیت اللہ شریف کو خالی کرایا، پانی میں کرنٹ چھوڑا بجلی کا، پھر ان کو گھیراؤ میں لیا، اور قسم خدا کی 50-60 آدمیوں کے سعودی حکومت نے پھر سر قلم کی۔ نہ کعبے کا ادب، نہ قرآن کا ادب، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نہ صحابہ کرام کا ادب۔ کم سے کم یوں تو دیکھو، یہ تم حدیث نہیں جانتے بھئی حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے، ان پڑھ کو کیا پتا حدیث موٹی ہے، پتلی ہے، ماڑی ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، تمہیں کیا پتا؟ کم سے کم یہ تو بات دیکھی ہے کہ ہزاروں حاج نے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں جنازے پڑھے، کوئی وقت خالی نہیں جاتا کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہو، ایک دفعہ کی تو بات نہیں۔ تو تم مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ، قسم کھا کے بتاؤ تم نے اس طرح کا جنازہ کبھی بیت اللہ میں پڑھا، مدینہ شریف میں پڑھا؟ بس نیت مانتے ہیں، سبحانک اللہ، درود شریف، اور میت کے لیے بخشش کے آہستہ آہستہ دعا، اور سلام بھی ہوتے ایک ہی طرف پھیرتے ہیں۔ مکے والے بھی غلط ہو گئے، مدینے والے بھی غلط ہو گئے، جدے والے بھی غلط، دبئی والے بھی غلط، انگلینڈ والے، افریقہ والے، ہندوستان، پاکستان، سارے دنیا کے مسلمان غلط ہیں، اور یہ چند ٹوٹلو صحیح ہیں۔ اور یہ بھی وہ ہیں جن کو سنگا کرنے کی تمیز نہیں، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، دعا کنوت نہیں آتی۔ تمہارے عقائد سے ہم واقف ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ایسے جنازے میں شرکت کرو گے زور سے سارے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ برادری ہو، ایسے جنازے میں شامل ہوگے؟ مرزائیوں والے میں، قادیانیوں والا جنازہ پڑھو گے؟ چاہے حاجی مرے چاہے نمازی مرے، قادیانیوں والے جنازے میں تم نے شامل نہیں ہونا، ورنہ آخری وقت میں کسی مسلمان کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو۔ یوں کہ جی کیا پتہ چلے، آہستہ آہستہ دعا کا پتہ نہیں چلتا، دعا کا پتہ چل جائے گا پھر کیا کرو گے؟ یوں تو ہر روز زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی تیسری رکعت ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر کیسے پتہ کرو گے جب نماز ہی نہیں؟ اور نماز جنازہ تو بڑی اہم ہے، ہر آدمی سوچتا ہے یار میں نہیں مرنا ہے، جنازہ ایک دن میرا بھی ہونا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے وضو کرنے کی، کوشش کرتا ہے اخلاص سے نماز پڑھنے کی، کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
آخری وقت ہے، آخری نماز ہے اس آدمی کی، میری بھی یوں ہی آخری ہوگی، میں مدنی کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جنازہ پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مغفرت فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ ثابت نہیں کر سکتے یہ کوئی جنازہ جس طرح کا یہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں غریب آدمی فقیر ہوں، 10,000 روپیہ انعام نقد دوں گا، جو ملا، جو حاجی، جو دیندار یہ ثابت کرے گا کہ یہ جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا۔ کوئی صحابی کہہ دے کہ میں نے جنازہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جنازہ پڑھایا، ثابت نہیں کر سکتے۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر ایسا جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور آخرت نہ خراب کرو، اپنی بھی اور مرنے والے کی بھی آخرت برباد نہ کرو، ظالمو شرماؤ۔ تمہارا ایک بہت بڑا حدیثوں کا ترجمہ کرنے والا وحید الزما شیعہ ہو کے مرا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی، کروڑوں بہنوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دوں اما عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 ٹکڑے جوڑ کر جنازہ پڑھایا، 11 ٹکڑے جوڑے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، خود بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے تشریف لائے۔ خدا کی قسم بخاری شریف میں روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، چکر کھا کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، چچا پیارے چچا بہادر چچا کے منہ پہ، ناک نہیں، ادھر ادھر نظر گھمائی، دونوں آنکھیں نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کو نظر فرمائی، دونوں لب نہیں، ذرا منہ کے قریب نظر جمائی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں زبان نہیں، دونوں کان نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں۔ روئے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا الہی اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ ہوتی میں تو یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، جس طرح تو راضی یوں ہی میں بھی راضی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک چادر میں کفن دیا گیا، ٹکڑے جوڑ جوڑ کے قبر میں رکھا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چادر سر کی طرف کھینچ دو، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کرو کوئی صحابی بتا دے اس جنازے میں اتنے بڑے اولو العظم صحابی کا جنازہ، شہید کا جنازہ، پیغمبر کے پیارے چچا کا جنازہ، بہادر کا جنازہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، نہ اس میں سورت پڑھی نہ الحمد پڑھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شاہی شہید ہے، کوئی جنازے میں دعا نہیں، زور سے الحمد نہیں، سورت نہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں بکھرا کتوں کڈیا لوگوں نے خوش کرنے واسطے، اور بڑی لمبی دعا پڑھ دیں رو رو کے جی میں سیا کر دیں نا ماتم ویلے، انہوں کا جنازے وچ ماتم ہوتا ہے۔ کس نے بتایا؟ کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے ثبوت حاصل کیا؟ جو مر گیا وہ تو مر گیا، تم بھی تو مرو گے، تم بھی تو قبر میں جاؤ گے، نہ اپنی قبر حشر خراب کرو۔ اور کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی ہونے لگ گیا، لے
40 سال تک قبر چٹدا رہا، 40 سال تک ساڈے نال رہا، ہن غیر مقلد بن گیا، انشاءاللہ مرن ویلے مرزائی شیعہ بن جاسی۔ کیا پتا تینوں علم نہیں، تعلیم نہیں۔ اور کم سے کم میرا مشورہ ہے تبلیغی جماعت دے نال وقت لا، نماز صحیح ہو جائے گی، طریقہ تو آ جائے گا مرنے کا، جنازے کا۔ کروڑوں بے نمازی انہوں نے نمازی بنا دیا تبلیغ والوں نے۔ چلا لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ صحیح دین کیا ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کا کیا طریقہ تھا، کیسے جنازہ پڑھتے تھے، پتہ تو چلے گا۔ ایک شہر کا یہ شیطان چشتی آیا، بھلا اس کو کیا پتا، یہ بھی پہلے بدعتی تھا، اس کو کیا پتا دین کا، دین کیسا ہوتا ہے، کون سی گلی سے دین آیا، تنگے میں آیا کہ رستے میں آیا، سکوٹر پہ آیا دین، اس کو کیا پتا بھلا۔ اس لیے آئندہ کسی کا جنازہ یہاں علاقے میں، ہاں جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے جنازے زور زور سے پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، بغیر غسل کے پڑھو، سا کو کوئی اعتراض نہیں، جیسے روح ویسے فرشتے، جو بندہ ہوئے گا جو جنازہ ہوئے گا۔ لیکن ایسے جنازے میں آپ لوگوں نے اگر شرکت کی، یہ جائز ہے؟ زور سے آخو نا۔ اگر جائز نہیں تو زندہ آدمی نال تو ساری عمر ٹھگی کی تھی، اور جو مرے ہوئے نال ٹھگی کرے وہ تو ہتھوں نہ جائز ہے۔ کمرے میں جاتے وقت ٹھگی مارے، کمرے میں جاتے وقت اس کا جنازہ غلط پڑے، غلط جو نبی سے ثابت نہیں، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں، فاروق اعظم سے، عثمان ذی النورین سے، علی مرتضیٰ سے، امیر معاویہ سے 1,24,000 1,49,000 صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے۔ کوئی صحابی کہہ دے، بتا دے کہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جنازہ پڑھایا، میری سزا وہی ہے جو چور کی سزا ہے، میری سزا وہی ہے، ورنہ میں ان کو بھی یوں نہیں چھوڑوں گا۔ کیس چلے گا میں چلاؤں گا، مقابلہ ہوگا میں کروں گا، لڑائی ہوگی میں کروں گا۔ مویا نہیں کہ علاقے میں جو چاہے بدماشی کرے، جو چاہے لوگوں کو بے مذہب بنائے۔ بچوں کو سارا دن ٹافیاں دیتے ہیں، اواہے اواہے، شام کو 1 روپیہ دے سوں، اواہے اندازہ لاؤ، اور رشوت دے دے کے قرآن پڑھاتے ہو تو تمہارا قرآن بھی ایسے ہی ہوگا۔ اواہے اواہے۔ تو میں نے ان کا نام رکھ دیا چت پار جماعت۔ ہاں خیال کرو ان کے لیے نہ جانا، ورنہ خدا کی قسم کچھ کھا لو گے پی لو گے تو کچھ نہیں، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تمہارے جنازے برباد ہو جائیں گے، تمہاری قبر خراب ہو جائے گی۔ ان سے بچ کے رہو، اور ہر وقت یہ دعا کرو، یا اللہ ہماری زندگی بھی، ہمارا مرنا بھی، ہمارے جنازے بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ ساری چیزیں یہ ہر وقت مانگنے کی ہیں۔ تم بھول گئے، مکان ہر وقت اللہ سے مانگتے ہو، کوٹھی مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، دکان مانگتے ہو، اور اللہ سے ایمان بھی مانگا کرو، بڑا خطرہ ہے، قرب قیامت ہے۔ جو تم نے کبھی خطرے، اچھا ایمان سے بتاؤ، تم نے پہلے اتنی زندگی گزر گئی، تم نے اپنے باپ دادا دیکھے، اس طرح کے جنازے دیکھے کبھی؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ لوگ خود قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے چیلنج کر دیا، مناظرہ کرنا ہو میں تیار، میرے سے نہیں ہوگا، مولانا امین سب سے رکاڑی کو لاؤں گا، مجھے مکے سے لانا پڑے، مجھے عرب سے لانا پڑے، اصل تو میرے جیسا فقیر ان کے قابو کا نہیں، جانتے تو ہیں کچھ نہیں نا، 20 میں ہے 20 میں ہے، اور تیرے جیسا حدیث کیا جانے۔ بس تھوڑا کم ہی ہو رہا گیا، بالا نو خراب کرو، بڑا نو خراب کرو، نماز پڑھ لو جو چتر وکھرے کر لو، ان میں لمبے چوڑے، بلا اللہ کریم کے سامنے، اللہ کے حضور میں انہیں کھڑے ہونا عقل نہ دسو جائز ہے، ان میں لمبا ہو کے بندہ
اللہ کے دربار میں بندہ ننگے سر کھڑا ہو جائے. دربار الہی اللہ کا دربار نماز ہائے 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 ہائے. تو اللہ پاک انہاں کو نجات دے, انہاں دے شر تو اللہ حفاظت فرماوے, قبر حشر اچھا فرماوے. ہر مسلمان دا جنازہ اہل سنت کے طریقے کے مطابق ہو, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو, صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو ڈرو مجھ سے حق تقاتہ, اتنے ڈرو کہ ڈرتے ڈرتے تیری موت آ جائے. میں نے پرسوں حدیث کی کتاب میں سنا, شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ اتنا بڑا بزرگ ہے, اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ امام بخاری کا بھی یہ استاد ہے رحمہ اللہ. شیخ عبد الرزاق موت آ گئی, جنازہ ہوا, قبر میں رکھ دیے گئے. لکھا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آئی, او بوڑھے کیا لے کے آیا؟ یہ چپ. پھر آواز آئی بوڑھے کیا لے کے آیا؟ پھر چپ. پھر تیسری مرتبہ آواز آئی بوڑھے کیا لے کے آیا؟ شیخ عبد الرزاق نے خواب میں بتایا اپنے دوست کو کہ میں رو پڑا اور عرض کیا یا اللہ میں نے یوں تو نہیں سنا تھا, میں نے یوں تو نہیں سنا تھا. میں نے حدیث فلاں استاد سے سنی, اس نے اس سے سنی, اس نے اس سے سنی, اس نے صحابی سے سنی, صحابی نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں تو یہ یقین لے کے آیا کہ اللہ پاک بوڑھے آدمی سے شرم فرماتے ہیں, سفید والوں سے حیا فرماتے ہیں. آواز آتی ہے میرے نبی نے سچ فرمایا, میرے صحابی نے سچ فرمایا, تیرے استادوں نے سچ فرمایا اور میں نے بھی سچ فرمایا. جا اسی بات پر میں نے جنت تیرے حوالے کر دی. یہ نہیں کہ جنت میں تیرا داخلہ کر دیا بلکہ جنت تیرے حوالے کر دی. ایسے اللہ والے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.